لازم ہے کہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کریں، یعنی اپنے دینی معاملات میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی۔ اور توکل کا مطلب ہے اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑنا، اور اللہ تعالیٰ پر مضبوط توکل ایمان کی نشانی ہے، یہ دل کی عبادت ہے۔ توکل کرنے والے کی سچائی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور انسانوں میں سے کسی سے طمع نہ رکھے کہ وہ اس کے لیے کچھ کریں گے۔ جب کوئی ایسا ہو جائے کہ کسی انسان سے کوئی طمع نہ رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب رزق دے گا، وہی بندہ توکل کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ توکل کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں، وہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے کسی نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ اور توکل کرنے والوں کی بہت سی یادیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے توکل کرنے پر کیسے انہیں بڑھاپے میں اولاد دی، کیسے وہ اپنی بیوی کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئے تھے، جن کے لیے مکہ کی چٹانوں اور مکہ کے پہاڑوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گواہ بنایا۔ سارے پہاڑ اپنی جگہ پر ہیں، انہی پہاڑوں کے درمیان ایک تنہا عورت یہ کہتی بھی سنائی دیتی ہے جب اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ مجھے کس کے حکم سے یہاں چھوڑے جا رہے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو سیدہ ہاجرہ نے سوال کیا، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے مجھے چھوڑے جا رہے ہو؟ اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب وہ کہنے لگی لا یضیعن اللہ ابدا، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ توکل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ کس وجہ سے انہوں نے کہا تھا؟ کیا سہولتوں کے ملنے پر؟ کیا فیسلٹیز ملی تھی؟ بہت سا مال مل گیا تھا؟ کیا وہ اطمینان سے رہتے تھے؟ کیا کھانے پینے کو ان کے پاس وافر رزق تھا؟ پھر انہوں نے کس چیز پر صبر کیا؟ شوہر سے جدائی اور تنہا رہنے پر، جہاں نہ پانی تھا، نہ کھانے پینے کے انتظامات تھے، نہ سبزہ تھا، نہ سایہ دیوار تھا، نہ کوئی چھت تھی، نہ کوئی جاندار، نہ کوئی وحشی جنگلی جانور، نہ کوئی پرندہ۔ ایک تنہا عورت کا یقین اور توکل اپنی ذات پر اتنا بڑا ہے کہ وہ پہاڑوں سے بھی بلند ہے۔ وہ کہتی ہے اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کوئی ان الفاظ کو لکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، دہرا سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ذرا اس مقام پر رکھ کے دیکھیے، اتنا سکون، اتنا اطمینان، یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل۔ کوئی عورت ایسی ہو سکتی ہے، کوئی انسان اپنے رب پر ایسا توکل کر سکتا ہے۔ وہاں کوئی زیرو نہیں تھا، وہاں کی زمین کچھ نہیں اگاتی تھی، پانی بھی نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے توکل کا کیسا صلہ دیا۔ آج جس زمزم کو آپ نے پیا ہوگا، یہ زمزم کا چشمہ اسی توکل کی وجہ سے انہیں عطا کیا گیا۔ کون ہے دنیا میں جو مسلمان بھی ہو اور جس نے زمزم نہ پیا ہو؟ یہ توکل والی ماں کی نشانی ہے، اس کا تحفہ ہے۔ جس نے زمزم پیا ہے اسے توکل کو بھی اپنا لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔